السلام علیکم ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں وقار حسین. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز. پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس نے مزید 11 زندگیاں نگل لیں، جبکہ ایک ہی روز میں 1425 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے. پاک چین دوستی 7ویں دہائی میں داخل ہو گئی، آنے والے وقتوں میں اپنا رنگ دکھائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دورہ چین سے ہمارے دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. نور اور عثمان مرزا کیس میں پولیس مؤثر کام کر رہی ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون سب سے زیادہ طاقتور ہے. داسو واقعے میں جاں بحق 9 چینی انجینئرز کی لاشیں اپنے وطن روانہ کر دی گئیں. 14 جولائی کو اپر کوہستان کے علاقے داسو میں بس واقعے میں 13 افراد جاں بحق ہوئے تھے. سندھ حکومت کا پیر سے شاپنگ مالز کاروبار شام 6 بجے بند کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک ہفتے میں ویکسین نہ لگوانے والوں کی سم بلاک کرنے کے لیے پی ٹی اے کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا. حیدرآباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. گزشتہ ماہ بھی حیدرآباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. کراکرم ہائی وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق کراکرم ہائی وے کھولنے کے لیے ایف ڈبلیو او نے دن رات انتھک محنت اور جاں فشانی سے کام کیا. کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز میں لاکھوں لیٹر ڈیزل موجودگی کا انکشاف. آپریشنز ڈپارٹمنٹ نے بحری جہاز کو ریت سے نکالنے سے معذوری ظاہر کر دی. ویکسین مہم سے ہٹائے جانے کے بعد مستقبل تباہ کن اور وقار مجروح ہوا ہے. میجر جنرل ڈینی فورٹین نے عدالت میں عہدے کی بحالی کے مطالبے کے حوالے سے درخواست دائر کر دی. انٹیریو حکومت نے کووڈ-19 ورکر انکم پروٹیکشن بینیفٹ پروگرام میں معمولی اضافہ کر دیا. داد و شمار کے مطابق پروگرام میں شامل ورکرز کے لیے ہر ہفتے $1 ملین رقم فراہم کی جاتی ہے. کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. مریضوں کی مجموعی تعداد 14,25,097 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 26,526 ہو گئیں. دنیا کے مختلف ممالک میں مہلک وبا ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگی. دنیا بھر میں 41,52,562 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. چین کا کرونا تحقیقات منصوبے کو مسترد کرنا مایوس کن ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سائنسی بنیادوں پر معاملے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. امریکہ نے طالبان کو پسپا کرنے کے لیے فضائی حملے کیے. ترجمان پینٹاگون کہتے ہیں کہ افغان فورسز کی مدد کے لیے فضائی حملے جاری رہیں گے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کرونا وائرس سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,939 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,34,000 تک جا پہنچی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,425 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 3,51,707، سندھ میں 3,62,182، خیبر پختونخوا میں 1,41,359، بلوچستان میں 29,357، گلگت بلتستان میں 7,607، اسلام آباد میں 85,230، جبکہ آزاد کشمیر میں 22,592 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 1,55,84,899 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25,215 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 9,23,472 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,525 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 11 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,939 ہو گئی. پنجاب میں 10,909،
سندھ میں 5185، خیبر پختونخوا میں 4405، اسلام آباد میں 789، بلوچستان میں 321، گلگت بلتستان میں 122 اور آزاد کشمیر میں 608 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آزاد کشمیر کے علاقے تراڑکھل میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے بے حد قربانیاں دیں اور کشمیر کے لوگ بار بار اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے۔ پورا یقین ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتا ہوں، یہ بات کہاں سے آئی اس کا علم نہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں انشاءاللہ ریفرینڈم ہوگا اور کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس کے بعد میری حکومت ایک اور ریفرینڈم کروائے گی کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد۔ ابھی سے الیکشن میں دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ نون لیگ نے آج تک کوئی کام ایمانداری سے نہیں کیا۔ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، عملہ آپ کا ہے، الیکشن کمیشن آپ کا اور آپ کی پسند کا ہے، تو دھاندلی ہم کیسے کریں گے؟ پورا یقین ہے الیکشن ہارنے کے بعد نون لیگ دھاندلی کا رونا روئے گی۔ ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ میں آج آپ کو اصل بات کہنا آیا ہوں کہ اس کے بعد میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائے گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جم خانہ کلب میں ایک موٹا سا آدمی میچ کھیلنے آ گیا، اس کا نام نواز شریف تھا۔ اس نے جس طرح کی سیاست کی اسی طرح کی کرکٹ تھی۔ وہ جب میچ کھیلنے آتا تھا تو اپنے امپائر لے کر آتے تھے، جب نواز شریف آؤٹ ہوتا تھا تو وہ امپائر نو بال کر دیتے تھے۔ اس کے لیے صرف وہ ٹھیک ہوتا ہے جب ان کا اپنا امپائر ہو۔ میں کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کر آیا۔ ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں الیکشن سسٹم ٹھیک کریں، لیکن اپوزیشن کوئی جواب نہیں دیتی۔ ٹیکنالوجی میں فوری رزلٹ آ جاتا ہے، ووٹ چوری نہیں ہوتے۔ 1 سال سے ان کو دعوت دے رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کو، کوئی نہیں آتا۔ ہم نے تجویز دی ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی، یہ نیا یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی الیکشن ختم ہوا ایک بٹن دبایا اور رزلٹ آ گیا۔ نہ کوئی آپ کو تکلیف کرنی پڑتی کہ ڈبے بھرے جائیں گے، نہ کوئی ڈبے چوری ہو جائیں گے، نہ کوئی ڈبل سٹیمپ کرے گا۔ یہ ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال ہے کہ ایک دم رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو ہم 1 سال سے لگے ہوئے ہیں، سنتے نہیں بات، اور جب الیکشن آنے لگا تو آپ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پچھلی حکومتوں کا دور دیکھ لیں اور ہمارا دور دیکھ لیں۔ نواز شریف نے مودی کو شادیوں پر بلایا، زرداری کو پیسہ بنانے سے وقت ملتا تو کشمیر کی بات کرتا۔ کشمیر کمیٹی پر ایک ڈیزل بیٹھا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کا سرنو جائزہ لینا ہے۔ دورہ چین میں 2 طرفہ اسٹریٹجک ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی اپنی 7ویں دہائی میں داخل ہو چکی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اپنا رنگ دکھائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں کہا کہ دورے کے دوران چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کا ازسر نو جائزہ لینا ہے۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ اسٹریٹجک ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان اور علاقائی صورتحال پر ایک دوسرے کے تاثرات جاننے کا موقع ملے گا۔ سی پیک پروجیکٹس پر اب تک ہونے والی پیش رفت اور آئندہ کے لائحہ عمل پر ہماری تفصیلی نشست ہوگی۔ انشاءاللہ اس دورے سے ہمارے 2 طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ہماری جو سی پیک کی صورتحال ہے، کتنی پیش رفت ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں مزید کیا کرنا ہے، تو اس پر ایک انشاءاللہ
मुफस्सल नशिस्त मुतवक्की है और मैं समझता हूँ कि इस दौरे से हमारे ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गहराई पैदा होगी और इंशाअल्लाह ये पाक चीन दोस्ती जो अपनी 7वीं दहाई में दाखिल हो चुकी है वो अपना जो रंग है वो आने वाले दिनों में दिखाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि जराइम हर माशरे में होते हैं, जितने भी जराइम हुए उनसे मौसर तरीके से निपटा गया, लोगों को इंसाफ मिला है। इन 2 मुकदमात में भी इंसाफ मिलेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद में नूर मुक़द्दम और उस्मान मिर्ज़ा केस में हमारी पुलिस मौसर तरीके से काम कर रही है। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जराइम हर माशरे में होते हैं, जितने भी जराइम हुए उनसे मौसर तरीके से निपटा गया, लोगों को इंसाफ मिला है। इन 2 मुकदमात में भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कानून सबसे ताकतवर है, आइन और कानून के तहत फैसले होने हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि किसी को मरात नहीं मिलने वाली, इंसाफ होगा। क्राइम जो होता है वो तो हर माशरे में होता है और उसको लेकिन अभी तक जितने यहाँ पे क्राइम हुए हैं उनको बड़ी एफिशिएंटली डील किया गया है और लोग जो हैं उनको इंसाफ मिला है। इन 2 मुकदमात में भी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और एक जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक अप्रोर है कि शायद किसी कोई बाहर चला जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुल्ज़मान जो हैं वो जेलों में हैं और आप देखेंगे कि इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में बस के साथ पेश आने वाले वाक़े में हलाक 9 चीनी इंजीनियर्स की डेड बॉडीज़ न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चीन रवाना कर दी गई हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में बस के साथ पेश आने वाले वाक़े में हलाक 9 चीनी इंजीनियर्स की डेड बॉडीज न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चीन रवाना कर दी गईं। सी पैक के तहत चीनी माहिरीन की निगरानी में दासू डैम की तामीर जारी है। 14 जुलाई को मंसूबे पर काम करने वाले चीनी माहिरीन, मकामी मजदूर और FC एहलकार दासू डैम की साइड जा रहे थे कि उनकी बस खौफनाक धमाके से दरिया में जा गिरी, जिसके नतीजे में बस में सवार 9 चीनी इंजीनियर्स, 2 FC एहलकार और लेबर समेत 13 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदा में वजारत खारजा ने वाक़े को हादसा करार दिया, ताहम बाद अज़ा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बारूदी मवाद के शवाहिद, मंजर आम पर आने और दहशतगर्दी या तखरीब के अंसर के हवाले से ट्वीट किया। वाक़े की आला सतह की तहकीकात जारी हैं। 9 चीनी इंजीनियर्स की ताबूतों में बंद डेड बॉडीज़ को चीन भिजवाने के लिए न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां उन्हें कार्गो टर्मिनल में रखा गया है। डेड बॉडीज़ को दोपहर 2 बजे रवाना कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पीर से तमाम तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तकरीबात, दरगाहें सब बंद करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स भी शाम 6 बजे बंद करना होंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तकरीबात, दरगाहें सब बंद करने के अहकाम दे दिए। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स भी शाम 6 बजे बंद होंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए। करियाना, बेकरी और फार्मेसी खुली रहेंगी। तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबे में पीर से शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% अमले को काम की इजाज़त होगी, जबकि पीर से दरगाहें भी बंद कर दी जाएंगी। इजलास में जुमे और इतवार को सेफ डेज करार देकर सब बंद रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों को वैक्सीन लगवाने का पैगाम भेजने के लिए PTA को खत लिखने का फैसला भी किया है और कहा 1 हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक की जाएं। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उनकी तनख्वाहें रोकने का भी फैसला किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी फाइनेंस को AG सिंध से राब्ता करने की हिदायत दे दी। इजलास में बताया गया कि सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 21.58% थी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और मज़ीद ख़राब हो सकती है।
حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد یونٹ نمبر 8 میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد یونٹ نمبر 8 میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. ٹرانسفارمر پھٹنے سے شدید جھلسنے والے افراد کو سول اسپتال حیدرآباد منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز اور عملے کی عدم دستیابی کے سبب متاثرین کو علاج کی سہولیات فراہم نہ ہو سکیں. اس پر انہیں حیدرآباد سے 163 کلومیٹر دور کراچی منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 5 افراد انتقال کر گئے. پولیس کے مطابق انتقال کر جانے والوں میں سجاد قریشی، وقاص، نعمان، تابش اور شجاعت شامل ہیں. 12 افراد اب بھی کراچی کے 2 مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اے سیکشن پولیس نے واقعے کا مقدمہ سرکاری مدیت میں قتل بالسبب اور نقصان رسانی کی دفعات کے تحت ہیسکو کے 5 ملازمین کے خلاف درج کر لیا، جس میں ہیسکو ملازمین سہیل، فیصل، اسماعیل، سلیم اور ابراہیم کو نامزد کیا گیا ہے. نامزد 5 ہیسکو ملازمین میں سے 3 ملازمین خود بھی ٹرانسفارمر پھٹنے کے واقعے میں زخمی ہوئے ہیں. خیال رہے کہ حیدرآباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. گزشتہ ماہ 18 جون کو بھی اسلام چوک پر ٹرانسفارمر پھٹنے سے گرم تیل نکلا، جس سے 7 افراد بری طرح جھلس گئے تھے، جن میں سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. اس طرح 2 ماہ میں ایک ہی نوعیت کے واقعات میں متعدد افراد کی جانیں گئی ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ قراقرم ہائی وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ قراقرم ہائی وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. ISPR کے مطابق قراقرم ہائی وے کھولنے کے لیے FWO نے دن رات انتھک محنت اور جانفشانی سے کام کیا. ہائی وے 20 جولائی کو گلگت بلتستان میں تتا پانی اور رائے کوٹ کے درمیان 20 مقامات پر بند ہوئی تھی. ISPR کا کہنا ہے کہ خراب موسم اور مشکل حالات کے باوجود FWO کی ٹیموں نے دن رات کام کر کے سڑک کھولی. اب قراقرم ہائی وے پر ہر قسم کی ٹریفک جا سکتی ہے. کراچی کے ساحل CVU پر پھنسے کارگو جہاز میں لاکھوں لیٹر ڈیزل موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. کراچی کے ساحل CVU پر پھنسے کارگو جہاز میں لاکھوں لیٹر ڈیزل موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے. شپنگ ماہرین کے مطابق استنبول سفر کے لیے جہاز میں تقریباً 5 لاکھ لیٹر ڈیزل موجود ہونا چاہیے. تسمان اسپرٹ کی طرح جہاز سے تیل رسنے کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شپنگ ماہرین کا کہنا ہے کہ ساحل کو ممکنہ آلودگی سے بچانے کے لیے جہاز سے فوری تیل نکالا جائے. واضح رہے کہ CVU کے ساحل پر مال بردار بحری جہاز پھنس گیا ہے، جسے نکالنے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ کارگو جہاز کو نکالنے کا کام شروع نہ کر سکی. آپریشنز ڈپارٹمنٹ نے بحری جہاز کو ریت سے نکالنے سے معذوری ظاہر کر دی. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد.